اب انشاءاللہ 5ویں سپارے سے تلاوت کا آغاز ہوگا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نسل اور نسب کی بقا، یہ چونکہ نکاح پر منحصر ہے، لیکن اس دور کا ایک عظیم سانحہ یہ بھی ہے کہ گھوڑے اور کتے کا نسب تو محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی خوبیوں سے استفادہ کیا جائے، لیکن انسان کے نسب کو پس پشت پھینک دیا جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا امتیاز ہے جو انسان اور جانور کا فرق واضح کرتا ہے۔ جانوروں میں نکاح کا سلسلہ نہیں ہوتا، انسانوں میں نکاح ہوتا ہے، تو یہ امتیازی فرق ہے انسانوں اور جانوروں میں۔ بتایا ہے کہ جس عورت کا شوہر زندہ ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کہ نکاح یا اس کی عدت میں ہو، یعنی ایک شادی شدہ عورت جو ہے وہ کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ دنیا کے قوانین میں مراعات اکثر ان لوگوں کو ملتی ہیں جو عظیم منصب پر فائز ہوتے ہیں یا زیادہ مال و دولت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے انسان کی فطری کمزوریوں کو پیش نظر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان میں کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مراعات دی ہیں۔ چنانچہ غلام اور لونڈی جو ہوتی ہیں، جن کا اب سسٹم ختم ہو چکا ہے، پہلے زمانے میں لونڈی اور غلام کا سلسلہ ہوتا تھا، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، تو بکتے بکاتے تھے، وہ مال ہوا کرتے تھے، تو حکم دیا کہ غلام اور لونڈی جو اکثر جرم کی ترغیبات کی زد میں ہوتے ہیں، ان سے اگر بدکاری ہو جائے تو ان کی مجبوری کی باعث ان کے ساتھ اللہ نے نرمی برتنے کا حکم دیا۔ لہٰذا لونڈی چاہے شادی شدہ ہو یا کنواری، بدکاری پر اس کی سزا 50 کوڑے بتائی گئی ہے، جبکہ آزاد مرد و عورت شادی شدہ ہوں تو انہیں سنسار کیا جائے گا اور کنوارے ہوں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو مراعات دی ہیں وہ کس کو دی ہیں؟ وہ کمزور طبقے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے احکام کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہوں، یعنی انسان اگر یہ سمجھتا ہو کہ اسلام کا کوئی ایسا قانون ہے جو اس کی طاقت سے باہر، ایسا نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے وہی احکام دیے جو انسان کو ان کا ہی مکلف کیا ہے کہ جو اس کی طاقت میں ہو۔ طاقت سے زیادہ اللہ نے انسان پر کوئی چیز عائد ہی نہیں کی۔ تو یہی وجہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک شخص جو ہے سفر میں جاتا ہے اور روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو ریلیف دیا ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے، اگر اس کو پریشانی ہو رہی ہے بعد میں اس کی قضا کر لے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو تکلیف ہے، بیماری ہے، مرض ہے، تو فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو کہا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا اشارے سے پڑھ لے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی طاقت ہے اتنا ہی اللہ نے اس کو اس کا مکلف کیا ہے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہے۔ جس طرح ہر ریاست اپنے قیام و بقا کے لیے ایک سربراہ کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح گھر کی چھوٹی سی ریاست بھی ایک سربراہ کی محتاج ہے۔ امور خانہ داری کا سربراہ عورت کو بنایا گیا ہے اور پورے گھر کی اندرونی اور بیرونی ذمہ داریوں کا سربراہ اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ مرد اپنے گھر والوں پر حکمران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا حاکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو کتنا دین سکھایا، کتنا اللہ کے احکامات کی تعمیل کی ترغیب دی، کتنا دین سے ان کو قریب کیا اور کتنا ان کو دنیا میں ہم نے لگایا۔ تو اس کے بارے میں ہم سے بات پرس ہوگی، ہم نے ان کو کتنا نمازی بنایا، کتنا روزے دار بنایا، کتنا اللہ سے دور کیا، اس پر پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے۔ عورت جو ہے وہ اس کے گھر اور اولاد پر حکمران ہے، یعنی عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک تو اولاد کی تربیت، اور جس سے آج ہماری عورت جو ہے بے نیاز ہے، وہ کہتی ہے بس یہ ہمارے سامنے ٹی وی لگا ہے نا، وہ جو تربیت کر رہا ہے بے فکر ہے، ہم بس بچہ لگا رہے ہو اپنے کام میں، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔
بھائی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ تربیت چھوٹی بات نہیں ہے۔ غوث اعظم ایسے ہی پیدا نہیں ہوگے، داتا گنج بخش ایسے ہی نہیں بن گئے، غریب نواز ایسے ہی دنیا میں نہیں بنے، یہ سارے بنے ہیں تو ماں کی تربیت، ماں کی جتنی اچھی تربیت ہوگی بچہ ویسا ہی بنے گا۔ ماں اگر اللہ والی ہوگی وہ بچے کو اللہ والا بنائے گی، اور ماں دنیا دار ہوگی تو بچے نے دنیا دار بننا ہے، وہ بھی وہی سیکھے گا، وہی کرے گا جس کی اس کو تربیت دی گئی۔ تو ماں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے، اور بچے اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی بنسبت ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کی طرف عورت کو توجہ دلائی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اللہ اس سے بات پرس کرے گا، بلکہ اس اولاد کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کی کیسی تربیت کی۔ تو فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ پھر نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی کہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، اور ان کے بعد نافرمان عورتوں کا تذکرہ آیا تو بتایا کہ حالات اگر بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی اگر میاں بیوی میں حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں اور جو ہے ساتھ نباہ نہ ہو سکے تو اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی وہ ذرا جو ہے وہ منہ ماری ہوئی اور کھٹ سے طلاق دے دی اور پھر ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اللہ نے اس کا پورا ایک طریقہ ہمیں بتایا۔ کیا فرمایا کہ اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلی سٹیج کیا ہے؟ فائزوہن، تم ان کو نصیحت کرو، یعنی نصیحت کرو، باتوں سے سمجھاؤ ان کو کہ بھائی اس طرح اپنا گھر کیوں بگاڑ رہی ہے۔ تو اگر وہ سمجھدار ہوگی تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر بالفرض وہ پھر بھی صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر فرمایا کہ وہجروہن، پھر ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ، یعنی ان سے دور ہو جاؤ۔ اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ اپنے گھر کو بگاڑے گی نہیں، اپنے گھر کو تباہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے گی۔ پھر تیسری سٹیج بتائی، یعنی اس پر بھی معاملہ درست نہیں ہوتا تو فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، یہ وَضْرِبُوهُنَّ والا جو معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں اور بعض لوگوں میں کچھ ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتوں سے سمجھنے کی عادی نہیں ہوتے، وہ لاتوں سے سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو ہلکی مار مارو۔ یہ کیسی ہلکی مار ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسواک جو ہوتی ہے کہ مسواک سے مارو، اور مسواک سے بھی ایسا نہ مارو کہ اس کے جسم پر کوئی نشان آ جائے، یا جس طرح ہمارے ہاں بعض علاقوں میں بعض جگہوں پر وہ بیچاری کو جو ہے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ تو وہ جو کہا ہے کہ مسواک، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سمجھدار ہوگی تو یہاں پر وہ درست ہو جائے گی، اس سے زیادہ نہیں کہ اس کے جسم پر نشان، اس کی تو اجازت ہی نہیں دی۔ تو فرمایا کہ حالات درست ہو جائیں گے، لیکن فرمایا کہ پھر بھی حالات درست نہیں ہو رہے تو اگلی سٹیج کیا ہے؟ جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھے تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس معاملے کو پہلے خود کنٹرول کریں آپ۔ جب خود کنٹرول نہیں ہوا اب دو فریق رکھے، فرمایا کہ ایک منصف جو ہے وہ عورت کے گھر والوں کی طرف سے ہو اور ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے منصف ہو، اور ان دونوں کو بٹھا دیا جائے، وہ ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کا کوئی نہ کوئی طریقہ اور ذریعہ بنا ڈالے گا کہ ان میں صلح ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا کہ ایک منصف مرد کی طرف سے ہو، دوسرا منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو، پھر وہ صلح کروائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امانتیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبادات بھی امانت ہیں، یعنی جس طرح کوئی چیز ہمیں کوئی دیتا ہے پھر ہم اس کو واپس کرتے ہیں، ایک امانت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے جو احکام ہم پر لاگو کیے یہ بھی امانتیں ہیں۔ اللہ نے جو عبادت ہم پر لاگو کی ہے یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اس امانت کو بھی صحیح طور پر، صحیح وقت پر، خلوص نیت سے اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا اور اس کی تعمیل کرنا، یہ امانت کو ادا کرنا ہے۔
یعنی اللہ نے اگر ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو 5 وقت پابندی کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ، صحیح طور سے خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امانت کا حق ادا کر دیا. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور جو امانت میں خیانت کرنے والا ہے اس کے لیے سخت ترین سزا ہے. اللہ تعالی ہمیں خائن نہ بنائے، ہمیں اللہ تعالی امانت دار بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.